تاکہ میں بھی اور آپ حضرات بھی ہم سب اپنی نمازوں کو درست اور صحیح پڑھنے والے بن جائیں۔ اسی طریقے سے دوسری کتاب ریاض الصالحین ہے، اس کا درس ہوتا ہے۔ اس کتاب کا درس بھی ترتیب وار چل رہا ہے۔ اس کتاب میں ہم پہنچے ہیں امانت۔ آج جس موضوع پر بات ہوگی وہ ہے امانت کے حوالے سے۔ تو پہلے ہم نماز کے متعلق کچھ حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں مستحب اوقات کا بیان چل رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سی نماز کس وقت پڑھنے کے لیے کہا، اور یہ کہا کہ یہ نماز اگر اس وقت پڑھو گے تو آپ کو زیادہ اجر ملے گا، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو مستحب وقت یا مستحب اوقات نماز کے جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ پیچھے 3 نمازوں کا ذکر ہو چکا، فجر کا، ظہر کا اور عصر کا۔ فجر کا مستحب وقت بھی بیان ہو چکا، ظہر کا مستحب وقت بھی بیان ہو چکا، اور عصر کا کون سا وقت مستحب ہے وہ بھی بیان ہو چکا۔ فجر اور عصر اس کے بارے میں تو یہ طے ہے، متفق ہیں سب حضرات کہ اس کو جو ہے دیر سے پڑھنا ہے۔ احناف یعنی حنفی حضرات کے، حنفیوں کے نزدیک اس کو دیر سے پڑھنا افضل ہے۔ اور ظہر میں موسم کا لحاظ ہوگا، اگر سردی ہے تو جلدی پڑھا جائے گا، جلدی پڑھنا افضل ہے، اور اگر گرمی ہے تو دیر سے پڑھنا افضل ہے۔ تو آج جو مستحب وقت ہے وہ ہے مغرب اور عشاء کا۔ اس کے متعلق جو روایت ہے وہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے۔ اس وقت جب سورج بالکل چھپ جاتا تھا، یعنی جو ہی سورج چھپتا تھا، ڈوبتا تھا، غروب ہوتا تھا، ہم مغرب کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ اس سے پتہ چلا مغرب کا جو مستحب وقت ہے وہ ہے جلدی پڑھنا، مغرب کو جلدی پڑھنا۔ جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وقت ابھی شروع ہی نہیں ہوا تو ہم پڑھ لیں، بلکہ جلدی سے مراد یہ ہے جو ہی وقت شروع ہو جائے فوراً اول وقت میں مغرب کو پڑھنے والے بن جائیں۔ تو مغرب کی نماز کو اول وقت میں پڑھنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، زیادہ اجر کا باعث ہے۔ یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ صحیح بخاری میں ہے روایت۔ ان سلمۃ رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب، صحیح البخاری۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے مغرب کی نماز کے متعلق، راوی ہے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس روایت کے اندر یہ بتایا گیا ہے، یہ جو روایت ہے یہ ہے سنن ابو داود میں۔ اس روایت میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں کہ میری امت جب تک مغرب کی نماز میں جلدی کرے گی، یعنی مغرب کی نماز جلدی پڑھنے کی کوشش کرے گی، اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کرے گی، تب تک میری امت فطرت پر باقی رہے گی یا خیر پر باقی رہے گی۔ یعنی میری امت تب تک خیر پر باقی رہے گی، میری امت میں تب تک خیر ہی خیر ہوگی جب تک مغرب میں بلا عذر تاخیر نہ کرے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے امت کو مغرب کی نماز میں جلدی پڑھنے کی، کہ مغرب کی نماز کو جلدی پڑھا کریں، اور اس کا فائدہ بتایا۔ جب تک آپ مغرب کی نماز اول وقت میں پڑھنے والے بنیں گے تب تک جو ہے آپ ہمیشہ خیر پر ہوگے، آپ کے درمیان خیر ہی خیر رہے گی، شر سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو مغرب کی نماز جو ہے اول وقت میں پڑھنی ہے، اس حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 حدیثیں پیش کی ہیں، جن 2 حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی نماز میں جلدی کرنا افضل ہے، مغرب کی نماز جلدی پڑھنا افضل ہے عند الاحناف، یعنی احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ تو الحمدللہ اس پر امت عمل کرتی ہے۔
کوشش یہ کرتے ہیں ہم سب حضرات کیا کریں، مغرب کی نماز کو جلدی پڑھیں. لیکن چونکہ رمضان جب آتا ہے رمضان، تو اس دن ہمیں 10 منٹ نکالنے پڑتے ہیں، 10-15 منٹ نکالتے ہیں، تو وہ مجبوری ہے، وہ عذر ہے. کیونکہ ایک تو ادھر سے افطار ہوتا ہے، دن بھر لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے مسجد سے منسلک جو لوگ ہیں وہ الگ الگ کالونیز سے ہوتے ہیں، دور سے آتے ہیں، ان کو افطار بھی کرنا ہے گھر میں، اور پھر مسجد بھی پہنچنا ہے، ہو سکتا ہے وضو بھی کرنا ہو. لہذا جب 10-15 منٹ رکھیں گے تو وہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ سب لوگوں کو جماعت مل جائے، سارے لوگ جماعت میں شریک ہو سکیں. تو وہ رمضان کے لیے اجازت ہے کہ 10 منٹ اس کو کر سکتے ہیں، اس میں جو ہے فضیلت سے محروم نہیں رہیں گے. یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ جو ہے مغرب کی نماز کے ثواب میں کمی ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں رمضان کے لیے الگ خصوصیت ہے. جس طریقے سے عام پورے سال میں فجر کی نماز کو دیر سے پڑھنا افضل ہے، پوری روشنی ہو جائے تب پڑھنا افضل ہے، لیکن رمضان میں فجر کی نماز جلدی پڑھنا افضل ہے. بتائیے کیوں؟ کیونکہ جس مصلحت کی وجہ سے پورے سال میں فجر کی نماز کو دیر سے پڑھنا افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ سوئے ہوتے ہیں، غفلت کی نیند ہے، انسان ہے، غفلت ہو جاتی ہے. جب جلدی نماز رکھیں گے تو بہت کم لوگ، تھوڑے لوگ جماعت میں آئیں گے. تو جب دیر سے نماز رکھیں گے فجر کی تو یہ زیادہ امکان ہے کہ لوگ جماعت میں تعداد بڑھے گی. لیکن رمضان میں چونکہ پہلے ہی سے لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں سحری کے لیے، تو رمضان میں اگر دیر سے فجر کی نماز رکھیں گے تو اس کا الٹا ہو جائے گا، کیونکہ سحری کھائیں گے، ادھر سے انسان بھاری ہو جاتا ہے، تو پتہ ہے نماز دیر سے ہے. بعض حضرات تو اس نیت سے سو جائیں گے، چلو ابھی تو پونا گھنٹہ ہے، تب تک نیند کر لو، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں گے، جماعت میں شریک ہو جائیں گے. تو پھر ان کو جو ہے شیطان جو ہے غفلت میں ڈال دے گا، نیند پڑ جائے گی، یہاں تک کہ جماعت چھوٹ جائے گی، ہو سکتا ہے نماز بھی چلی جائے گی. لہذا رمضان میں اسی لیے جو ہے فجر کی نماز کو جلدی پڑھنا افضل ہے، تاکہ اس دن لوگ پہلے سے جاگے ہوتے ہیں. تو اول وقت میں جب نماز پڑھیں گے اس دن اول وقت میں نماز پڑھنے میں زیادہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ تو تھا مغرب کے نماز کے حوالے سے. عشاء کا جو مستحب وقت ہے وہ کیا ہے؟ اس کے متعلق بھی 2 روایتیں جو ہے بیان کی گئی اس کتاب کے اندر. ایک روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسری روایت کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے صحابہ میں. اور جن صحابہ نے اللہ کے نبی سے حدیثیں لی ہیں ان میں ان کا اچھا خاصا مقام ہے حضرت ابو ہریرہ کا. انہیں بہت زیادہ حدیثیں لینے والے ہیں یہ بھی اللہ کے حبیب سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان کو حافظ الحدیث بھی کہا جاتا تھا. تو پہلی روایت جو ہے یہ جامع ترمذی کے اندر ہے. کیا بیان کر رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یؤخروا العشاء الى ثلث اللیل او نصفه. رواہ ترمذی. کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا، یعنی اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑے گی، پریشانی میں پڑ جائے گی، تکلیف میں پڑ جائے گی، تو پھر میں ان کو حکم دیتا کہ وہ عشاء کو یا تو تہائی رات تک مؤخر کریں یا نصف رات تک مؤخر کریں. لیکن مجھے ڈر ہوا اس بات کا کہ میری امت اس حکم سے مشکل میں پڑ جائے گی، بہت سارے لوگ عشاء نماز نہیں پڑھیں گے، سو جائیں گے. لہذا اس لیے میں نے کہا کہ نہیں جو ہے اس کو عشاء کو تہائی رات تک، نا رات کے شروع والے حصے میں اس کو کیا کر لو، پڑھ لو. مغرب کو جو ختم ہو جائے اس کے بعد جو عشاء وقت شروع ہو جائے تو اس کو اس وقت میں پڑھ لو. ورنہ اللہ کے حبیب کرے میں حکم دیتا کہ اس کو کہاں تک کر لو، آدھی رات تک، آدھی رات تک کر لو. اتنا تاخیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ عشاء کی نماز کو میری امت دیر سے پڑھے. لیکن پھر دوسری طرف یہ ڈر محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ میری امت اس میں پریشانی میں پڑ جائے، اس لیے یہ حکم نہیں دیا. اسی طریقے سے دوسرے ایک روایت ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ کی ہے، یہ ہے صحیح بخاری کے اندر روایت، باب وقت الظہر عند الزوال. اس باب میں ہے یہ روایت، اس باب کے تحت روایت بیان کی. کیا فرماتے ہیں؟ ولا يبالي بتاخير العشاء الى ثلث الليل
ثم قام الى شطر اللیل، عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں، پھر فرمایا نصف رات تک، پھر فرمایا نصف رات تک۔ تو پتہ چلا عشاء کی نماز کے 3 وقت آ گئے ہمارے سامنے، ہے نا۔ ایک تو ہو گیا جائز وقت عشاء کا، جائز وقت تو پوری رات ہے، مغرب کا وقت جب اینڈ ہو جائے گا، اس کے بعد جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا تو اس وقت سے لے کر طلوع فجر تک، جب فجر طلوع ہوتی ہے، ختم سحری، جہاں پر ہم سحری ختم کرتے ہیں، فجر کی اذان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، یہ جائز وقت ہے اس کا۔ ایک وقت تو یہ ہے۔ افضل وقت کیا ہے؟ افضل وقت ہے تہائی رات تک، جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس ٹائم ہم عشاء پڑھ رہے ہیں، یہ ٹھیک وقت ہے ہمارا۔ اور جائز جو ہے، جائز کہاں تک ہے؟ آدھی رات تک۔ تو فقہاء کرام نے اس کے 3 حصے کیے ہیں، کہا کہ افضل تو تہائی رات کا شروع والا حصے میں پڑھ لیے جائے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اگر کسی وجہ سے نہ پڑھ پائے تو کوشش کرے آدھی رات تک پڑھ ہی لے، اگر کسی وجہ سے نہ پڑھ پائے تو پھر طلوع فجر سے پہلے پڑھ ہی لینی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں جو طلوع فجر تک عشاء کو مؤخر کرنا اگر بلا عذر ہے تو پھر مکروہ ہے، پھر کیا ہے؟ مکروہ ہے، لیکن اگر پڑھ لے گا تو عشاء کی نماز ادا ہو جائے گی، عشاء کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو عشاء کے 3 وقت ہیں، شروع والا وقت، آدھی رات اور آخری وقت۔ تو اسی کے ساتھ آج یہ کتاب کا جو یہ موضوع نمازوں کے مستحب اوقات یہ مکمل ہو گئی آج۔ اب انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان اوقات کو بیان کریں گے جن اوقات میں، جن وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے، کہ نماز پڑھنی نہیں ان اوقات میں، ان اوقات کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ حدیث پاک کی روشنی میں، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنا منع فرمایا ہے۔ یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔